تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو نماز کے فضائل کے بارے میں۔ ہم اس حدیث کو اگر سمجھ لیں اور اس کو پڑھ لیں، سن لیں، تو ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی فضیلتیں ہیں نماز کی۔ دیکھیں، ایک عمل ہے، بڑی حد 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز کو۔ اس ایک نماز کی برکت سے دنیا کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں اللہ۔ تو سنیے گا، فرمایا کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کا محبوب عمل ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نماز کا عادی تھا۔ وہ الگ ہے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مختلف نمازیں نصیب فرمائی۔ یہ بھی اس امت کا انعام ہے کہ 5 نمازیں جو پہلی امتوں میں تقسیم کر کے دی گئی تھی اور نبی پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ ساری نمازیں نصیب فرما دی۔ حضور کا صدقہ ہے یہ کہ نبیوں والے عمل اللہ نے اس امت کو دیے، اور آگے فرمایا کہ اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعلق، اللہ رب العزت کی عظمت کا نور انسان کے دل میں آتا ہے نماز کے پڑھنے سے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آج بڑا شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ بھائی کیسے دیں اللہ؟ جب نماز کے عادی نہیں ہو تو اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ آپ کی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور رزق میں برکت ہوتی ہے، نمازی کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج سارا گھر کما رہا ہے اور پھر بھی جو ضروریات ہیں ان کو مختصر طور پہ پورا کیا جا رہا ہے، پھر بھی روزی پوری نہیں پڑ رہی۔ کیوں؟ کہ نماز کے عادی نہیں ہے۔ گھروں کے اندر مرد و عورت، ان کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے، کئی سال گزر گئے، نماز نہیں پڑھی، تو میرے بھائیو ان گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آگے فرمایا کہ یہ ایمان کی جڑ ہے، نماز ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے۔ اتنے انسان کے دشمن ہیں کہ جی ہمارے شریک ہمارے دشمن ہیں۔ نماز پڑھتے رہیں، آپ کا شریک، آپ کا دوست جو آستین کے سانپ ہیں، وہ آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے۔ آگے فرمایا کہ نماز کے لیے سفارشی ہے، نماز نمازی کے لیے سفارشی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اللہ کے سامنے جھگڑے گی کہ اے اللہ، یہ نمازی مجھے پڑھنے والا تھا، میرا اہتمام کرنے والا تھا، یا اللہ اس کو عذاب میں بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ اور فرمایا کہ نماز قبر میں چراغ ہے، اور نماز قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے۔ قبر میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی سولر سسٹم، کوئی انرجی اور کوئی بجلی کا سسٹم نہیں ہوگا، کوئی بلب، کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی انرجی سیور نہیں ہوگا۔ وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیری کوٹھری ہے وہ، اور وہاں پر نماز چراغ اور روشنی کی صورت میں انسان کے سامنے آئے گی اور انسان کی وحشت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن۔ قبر میں کوئی بیوی، کوئی خاوند، کوئی بھائی، کوئی بہن ساتھ نہیں ہوگا، صرف نماز ساتھ ہوگی، وہ دل بہلائے گی، وہ اس کو خوش رکھے گی اور قیامت کی صبح تک خوش رکھے گی، اور انسان قبر کے اندر تنہائی اور اکیلا پن محسوس نہیں کرے گا جو نماز کا عادی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ منکر نکیر کے سوال کے جواب ہیں جو نماز کا عادی ہوگا، منکر نکیر جب سوال کرنے آئیں گے تو وہ جواب دے سکے گا۔ وہ پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، کیا عمل کیا دین پہ، تو اس کے پاس جواب ہوگا کہ میں نماز کا عادی تھا، میں نے نماز کے ذریعے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت منکر نکیر کے سوالوں کا جواب اس کے لیے آسان فرما دے۔ اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور تپش اتنی زیادہ سورج کی کہ آج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، اور جب گرمی پڑتی ہے گرمیوں میں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے سیوں کے نیچے، کولروں کے نیچے، پنکھوں کے نیچے بھاگتے ہیں۔ قیامت کے دن اتنی سخت دھوپ، وہاں پر نماز انسان کے اوپر سایہ بن کے رہے گی اور انسان کو اس دن کی تپش اور گرمی سے بچائے گی کہ نماز کی یہ عادت بنانا اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس کے اوپر لانا،
یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اپنے پیاروں کو یہ پیغام پہنچائیں، ان کو بتائیں اور یہ بتائیں، سکھائیں کہ ایک چھوٹا سا عمل کتنی زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے، کتنی زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا عادی بنائے اور دوسروں کو نماز کی ترغیب دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔